ابھی آج آپ نے سنا ہوگا اسی ملک میں ایک ایتھیسٹ کا مناظرہ ہوا ایک مسلمان عالم دین سے. ایک ایتھیسٹ جاوید اختر جو اللہ کا منکر ہے, اللہ کو نہیں مانتا ہے, اللہ کا وجود ہے کہ نہیں, اس پر مناظرہ اور بحث ہوئی تھی. آج بڑا وائرل ہوا ہے اس کا ویڈیو. اور جاوید اختر جیسا آدمی جو بڑا زبان دانی کا دعویٰ ہے اور بڑا ادیب ہے اور بڑا بولنے کا ماہر ہے, لیکن جب سامنے والا پڑھا لکھا اور دلائل سے بات کرے تو جاوید اختر کی زبان بھی بند ہو گئی. ایک میسج یہ ہے ملا آپ کو کہ اس دور میں اس طریقے کے فتنے بہت پیدا ہوتے ہیں. کوئی اللہ پر بھی سوال اٹھائے گا, کوئی رسول پر بھی سوال اٹھائے گا, کوئی قیامت پر بھی سوال اٹھائے گا, کوئی جنت کا مذاق اڑائے گا. ایسے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو, قرآن سے جڑو, علم سے جڑو, دین سے جڑو, علماء سے جڑو, دین کی آتھینٹک سورسز سے دین سیکھو میرے پیارے ساتھیوں. وہ علم جو آپ کو قبر میں کام آئے گا, وہ علم جو آپ کو میدان محشر میں کام آئے گا, وہ علم حاصل کرو. دنیا کا علم تو حاصل کرو, ساتھ میں دین کا وہ بیسک علم, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین کیا ہے, یہ جو دین کا بیسک علم ہے اس کو ضرور حاصل کرو میرے پیارے ساتھیوں. کہ مسلمانوں میں مسلکی اعتبار سے اتنی دوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتے, بلکہ بعض جگہ تو اتنی جہالت ہے کہ اگر ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط سلوک ہوا ہے, اس کو بھگایا گیا ہے, مسجد کو دھلا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے متحدہ علماء کونسل, سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس طریقے کی کسی تنظیم کو بنایا کیوں گیا, اس کی ضرورت کیوں پڑی, اور کیا ضرورت تھی کہ یہ تمام مسلک کے علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو. اور کبھی اہل تشیع کی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے, کبھی اہل حدیث کی مسجد میں ہو رہا ہے, کبھی دیوبندی مسلک کی مسجد میں ہو رہا ہے, کبھی بریلوی مسلک کی مسجد میں ہو رہا ہے. یہ مختلف مسالک کی مسجدوں میں یہ پروگرام کیوں ہو رہے ہیں اور یہ تنظیم کیوں بنی ہے, یہ تو بڑے بڑے سوال ہیں. میں ان دونوں سوالوں کا جواب دے کے بعد آگے بڑھوں. ہندوستان کے حالات آپ بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے جان و مال, ہماری عزت و آبرو, ہمارے کاروبار, ہماری مساجد, ہمارے اوقاف, سب پر آج خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور ہمارا دشمن جب ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے ٹارگٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے. اس کی نظر میں تو ہم سب مسلمان ہیں. تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز اپنی بات کو کہیں رکھنے کے لیے ان کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. مسلمان اس ملک میں اتنی بڑی کمیونٹی ہے, اگرچہ ہم اپنے آپ کو اقلیت بولتے ہیں, الپ سنکھیک بولتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں اگر پوچھا جائے تو ہم دوسری بڑی میجورٹی ہیں. اگر سوچنے کا نظریہ بدل دیا جائے, زاویہ بدل دیا جائے, تو ہم اپنے آپ کو اقلیت کہنا بند کر دیں. اس ملک میں ہم کوئی 10-20 لاکھ نہیں ہیں, کروڑوں کی تعداد میں. اس ملک میں دوسری بڑی اکثریت ہم ہیں, دوسری بڑی میجورٹی ہم ہیں. کیا ہماری کوئی ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے متعلق کوئی معاملہ آ جائے تو ہم میڈیا کے سامنے کہہ سکے بھئی یہ ہماری اجتماعی آواز ہے. تو یہ ایک ضرورت تھی جس کو اس بنارس کے کچھ غیرت مند نوجوانوں نے, کچھ علماء نے, کچھ سماجی کارکنوں نے محسوس کیا, اور بڑی دوڑ دھوپ کر کے کبھی جامعہ سلفیہ جا رہے ہیں, کبھی جامعہ ایمانیہ جا رہے ہیں, کبھی جامعہ جوادیہ جا رہے ہیں, کبھی جامعہ مظہر العلوم میں جا رہے ہیں. تمام مسالک کے علماء سے مل کر کے آج سے تقریباً 4 سال پہلے یہ کونسل بنائی گئی, اور اس کونسل میں علماء کو ٹرسٹی بنایا گیا. اور آپ یقین کریں ہر مسلک کے جو نمائندہ علماء ہیں ان کو اس کونسل میں شامل کیا گیا. کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی ہمارے علماء کو نہیں لیا گیا. انتقال ہو گیا قاضی شہر
مولانا غلام یاسین صاحب کا وہ موجود تھے، ان کی بھی رضامندی، ان کا بھی سرٹیفکیٹ، ان کا بھی لیٹر پیڈ شامل تھا تنظیم کے لیے۔ لیکن آج کونسل قائم ہو گئی، کونسل کے انڈر میں ایک رابطہ کمیٹی بنائی گئی جس میں غیر علماء جو اس طریقے کے پلیٹ فارم سے جڑ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بنائی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آج یہ پلیٹ فارم بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ آج لے دے کر کے متحدہ علماء کونسل کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور ان پروگراموں کو لے کر کے بھی ہم بہت ڈھیلے بنے ہوئے ہیں، بڑے بے حس بنے ہوئے۔ 8 بجے کا اعلان کا پروگرام کا، اور گھڑی میں تقریباً 9 بج رہے ہیں، اور آپ سامعین کی اور حاضرین کی تعداد دیکھیے۔ تو حالات اگر یہی رہے تو جو لوگ کونسل سے جڑے ہیں پھر ایک دن آئے گا وہ کہیں گے بند کیجیے، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور آئے دن کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس میں ہمیں اجتماعی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی SIR کا فارم بھرا جا رہا تھا، کیا یہ ایک ضروری کام نہیں تھا کہ اس طریقے کے کاموں میں ہم مل جل کر کے ایک دوسرے کے تعاون کریں، آگے بڑھیں؟ آپ کی شہریت، آپ کی سٹیزن شپ، آپ کا وجود خطرے میں ہے، اور آپ صاحب ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں۔ تو متحدہ علماء کونسل یہ ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس سے ہم سب کو جڑ کر کے ملی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں یہ بھی کروں، یہ تنظیم جب بنائی گئی علماء کا مشورہ اس میں شامل تھا، اس میں ایک بات یہ بھی آئی تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مسلک سے دستبردار ہو جائے، اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائے۔ یہ کونسل آپ کے عقائد سے بحث ہی نہیں کرے گی، آپ کے مسائل پر گفتگو ہی نہیں کرے گی۔ مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہر جماعت کے اپنے علماء ہیں، وہ بات کریں گے، آپ کو آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ کونسل بنائی گئی ہے ملی مسائل کے لیے، جو ساری امت کے مشترکہ مسائل ہیں، کمبائنڈ مسائل ہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ایک کونسل کیوں بنائی گئی ہے؟ اب اس کونسل کی طرف سے یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں جو صرف اہل تشیع کیا نہیں ہے، جو صرف اہل دیوبند کیا نہیں ہے، جو صرف اہل حدیث کیا نہیں ہے، جو صرف بریلوی بھائیوں کیا نہیں ہے، وہ پورے سماج کی برائیاں ہیں۔ پورے مسلمان سماج کا ہر مسلمان آج بہت ساری برائیوں میں لپت ہے۔ نشے کا بازار گرم ہے تو کوئی مسلک کی بنیاد پہ نشہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی گولگڈہ پہ شراب کا اڈا قائم ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں ایک مسلک کا مسلمان جا رہا ہے دوسرے مسلک کا مسلمان نہیں جا رہا ہے۔ اذان کی آوازیں آ رہی ہے، مسجدوں سے لوگ دور ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک مسلک کا مسلمان بڑا نمازی ہے دوسرے مسلک کا مسلمان نمازی نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں پائی جانے والی رسموں نے آج جو جینا حرام کر کے رکھا ہے، اس کا تعلق کسی ایک مسلک سے نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو سماج میں پائی جانے والی مشترکہ برائیاں ہیں، کامن ایشوز ہیں، ان پر بات کی جائے، ان پر لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور اس طریقے کے جلسے رکھے جائیں۔ اور آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے، بہت مشہور آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کو ایک دھاگے میں پیرونے کے لیے یہ آیت حکم بھی دے رہی ہے، ہمیں طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ اللہ نے رسی کہا ہے، اور رسی جو ہوتی ہے وہ مل کر کے ہی تھامی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی چیز ڈوب رہی ہو، اس کو بچانے کے لیے کوئی ایک آدمی رسی پکڑ کے کھینچے تو کام نہیں چلے گا، پوری کمیونٹی کو ملنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے جمیعہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسی وہ ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ اللہ کی رسی اوپر سے آئی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے دین کو تھام لو، قرآن و سنت کو تھام لو، اللہ کی شریعت کو تھام لو، اور اکیلے نہیں،
जमीया मिलकर के काम लो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरका न करो, आपस में फिरकों में न बटो, गिरोहों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह ताला की नेमत को, इस कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। अरब की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ऐसा नहीं कि दिलों में बहुत एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत थी। छोटी छोटी बातों पर अरब में जंगें हो जाती थी, बरसात बरस और नस्ल दर नस्ल लड़ाइयां होती थी। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ता था। उस माहौल में नबी अकरम ने कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद पैदा किया था, और ये इत्तेहाद ऐसा था कि एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। मदीना के मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, इसार और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की मदीना के अंसार ने कि रहती दुनिया तक वो मिसाल कायम नहीं हो सकती। नबी ने नाम ले लेकर के भाई बनाया, ये मक्का का मुहाजिर, ये मदीना का अंसारी, ये आपस में भाई भाई। नबी ने भाई भाई बनाया। आज हमारी अपने सगे भाई से नहीं निभ पा रही है, नहीं मसला हल हो पा रहा है। कहीं जमीन का झगड़ा है, कहीं जायदाद का झगड़ा है, कहीं रुपये पैसे का मामला है। भाई भाई कौन के प्यासे है? वहां नबी ने अलग खानदान, अलग कबीला, मक्का का माहौल अलग, मदीना का माहौल अलग, नबी ने नाम लेके भाई भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के मुहाजिरीन में से है, साद इब्न रबी मदीना के अंसार में से। अल्लाह के प्यारे नबी ने दोनों को भाई भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जीरो होकर के आए थे, कुछ भी नहीं था पास में। साद इब्न रबी बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई अब्दुर्रहमान, मैं बहुत माल वाला हूं, आ जाओ, अक़सिमु लका माली निस्फ़ैन, अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। आ जाओ, अपनी ज़मीनें तुमको आधी दे देता हूं, अपने खजूरों के बागात तुमको दे देता हूं। मेरी 4 बीवियां हैं, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, नए शहर में तुम्हें घर बसाना भी है, किसी एक बीवी से तुम पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद तुम निकाह कर लेना। ये पेशकश कर दी। मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी खुददार थे, इज्जत नफ्स थी उनके अंदर। बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई साद इब्न रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे अहल में बरकत दे, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। मैं ताजिर आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे बाजार का पता बता। ये कुर्बानी, ईसार और कुर्बानी की मिसाल सहाबा ने पेश की। अल्लाह वही मिसाल हमें याद दिलाता है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम याद करो, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हें मिला दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम भाई भाई बन गए। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने जहन्नम के गड्ढे से तुमको बचा लिया। अपने प्यारे रसूल को भेजकर, अपने नबी को भेजकर तुम्हें तौहीद के रास्ते पे ला दिया, तुम्हें शिर्क से बचा लिया, तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। तो कुरान की आयत हमें इत्तेहाद का दर्स दे रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज का मुसलमान मुख्तलिफ तक़सीमों में बटा हुआ है, कहीं मसलक के नाम पे बटा है, कहीं ज़ात और बरादरी के नाम पे भी बटा है। मैं अशराफ में से हूं, ये रसील है, ये छोटी कौम है, मैं बड़ी कौम। मुगल सराय के इलाके में गया, साहब ये नाइयों की मस्जिद है। दिल्ली में एक जगह गया, ये कुरैशियों की मस्जिद है। अल्लाह की मस्जिद कहां गई मेरे भाई? अल्लाह का घर कहां गया? इकबाल ने तो ऐसे ही कह दिया था, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आपने तो बिरादरियों के नाम पे मस्जिदें बांट के रखी, और हालात ये है कि जिस बिरादरी को समाज में छोटा माना जाता है, ऊंची बिरादरी का सो कॉल्ड अपने आप को ऊंची बिरादरी समझने वाला मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता है। कुरान तो 1400 साल पहले
इंसानी मुसावात का नारा बुलंद करता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। ऐ लोगों, तुम एक माँ बाप की औलाद हो, सारे के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है। हाँ, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे कबीले अलग अलग बनाए, खानदान अलग अलग बनाए, मगर खानदान अल्लाह ताला की इज्जत का बाइस नहीं होगा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, पैगंबर का बेटा, ईमान नहीं लाया तो डूब गया। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अगर नसब की बात की जाए तो अबू लहब से बड़ा नसब किसका था? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हाशिम का पोता है, खूबसूरत भी है। उसका नाम अबू लहब इसीलिए पड़ा, बहुत खूबसूरत था, अंगारे के जैसा चमकता था। लेकिन अल्लाह के दीन की राह में रुकावट बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में रुकावट बना, तो कयामत तक के लिए उसका नाम लानत का हकदार बन गया। और कुरान जब तक पढ़ा जाता रहेगा अबू लहब पर लानत होती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना अबू लहब का नसब उसके काम आया, ना अबू लहब का माल उसके काम आया, ना अबू लहब की औलाद उसके काम आई, ना अबू लहब का हुस्न जमाल उसके काम आया। तो मेरे अजीजों, इंसानी मुसावात का नारा तो 1400 साल पहले कुरान ने बुलंद किया है, और आज उसी इस्लाम का मानने वाला, उसी कुरान का मानने वाला सात और बरादरी के नाम पे ऊंच और नीच की तफरीक कर रहा है। और ये बात याद रखिए, इत्तिहाद अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, और मुसलमान जब तक मुत्तहिद थे, ऐसा नहीं कि सहाबे किराम के दरमियान इख्तिलाफ थे, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद मिल्ली मफाद के लिए सहाबे किराम हमेशा एक रहे। और इख्तिलाफ में भी उनके इख्तिलाफात ज़ाती मफादात के लिए नहीं होते थे। वो इख्तिलाफ भी अगर करते थे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको हल करने का गट्स भी रखते थे। उनके दरमियान इख्तिलाफात हुए, लेकिन जब सॉल्यूशन पेश किया गया उन्होंने फौरन तस्लीम किया। बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपको कहां दफन किया जाए, इस पर भी इख्तिलाफ हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदीस रसूल पढ़ के सुना दी कि रसूल अकरम का फरमान मैंने सुना है कि जहां नबी का इंतकाल होता है वहीं नबी को दफन किया जाता है। इख्तिलाफ खत्म हो गया। तो इख्तिलाफ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ को झगड़े की और लड़ाई की जड़ बना लेना और इख्तिलाफ की बुनियाद पर तफरका करना ये गलत है मेरे प्यारे साथी। और अल्लाह ने अजाब करार दिया है इसको। इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं हो सकता, तफरका कभी रहमत नहीं हो सकता। तफरका और आपस में बंटना और उम्मत का आपस में लड़ना ये अजाब है अल्लाह। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह इस बात पर भी कादिर है तुम पर आसमान से कोई अजाब भेज दे, तुम पर जमीन से कोई अजाब भेज दे। औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बासकुम बास बास। और अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि तुमको आपस में गिरोहों की शक्ल में आपस में लड़ा दे, तुम्हें दूसरे से लड़ने लगो। तो ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ हदीसों में उम्मत को इत्तेहाद का दर्स दिया है। नबी की हयात मुबारका में एक मर्तबा ऐसा हुआ, मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के अंसार एक छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुहाजिरीन ने अपनी जमात को पुकारा, या माशरल मुहाजिरीन, अंसार ने अपनी जमात को पुकारा, या माशरल अंसार। अल्लाह के नबी ने बड़ा खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किया। आपने कहा दऊहा फइन्नहा मुंतिना, खबरदार आज ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आइंदा कभी मत इस्तेमाल करना, ये बदबूदार चीज है, ये गंदी चीज है। कभी ये अपनी कौम के नाम पे, अपनी बरादरी के नाम पे, अपने खानदान के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने का काम मत करना। जंग हुनैन से अल्लाह के नबी जब वापस आए तो जो माल गनीमत आया था, उस वक्त जो नए नए इस्लाम जिन लोगों ने कबूल किया था, नबी अकरम ने वो सारा माल गनीमत लोगों को तकसीम कर दिया। मदीना के अंसार जो जंग में पेश थे
انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں مال ملنا چاہیے، ہماری تلواریں دشمن کے خون سے رنگین ہیں اور ہمیں مال نہیں مل رہا ہے، اور جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، جو پوری زندگی دشمن رہے، اس کو مال مل رہا ہے۔ تو یہ شکوہ کیا بادشاہ کرام نے، آپس میں کیا، نبی سے نہیں کیا، آپس میں کیا۔ بات اڑتے اڑتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے انصار کو جمع کیا، ایک خیمے کے نیچے انصار جمع ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے انصار کے سامنے خطبہ دیا، اور واللہ ایک عام مسلمان بھی اس خطبے کو آج پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ زمانے رسالت سے جب وہ خطبہ نکلا ہوگا اور سامنے صحابہ کرام نے وہ خطبہ سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی۔ آپ نے فرمایا اے انصار، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو مالدار بنایا؟ الستم متفرقین فجمعکم اللہ بی، تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو متحد کر دیا۔ انصار صاحب کرام سر اٹھا کے کہتے تھے ہاں اللہ کے نبی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو بھیڑ اور بکری لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، درہم لے کے جائیں، دینار لے کے جائیں، اور جب تم مدینہ جاؤ تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تم اتنی بڑی دولت کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ اے انصار لولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ الانصار الناس نثار والانصار شعار، باقی لوگ تو اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں، لیکن انصار تم میرے اندر کے جو جسم سے لگا ہوتا ہے اس کپڑے کی طرح ہوتا۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اور نبی نے جب یہ دعائیں کی ہیں پورا انصار کا مجمع رو رہا تھا، سب کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھی، تو شکوے کبھی ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ہاں وہ آپس میں لڑے نہیں، کیونکہ نبی نے ان کو درس دیا تھا اتحاد کا۔ نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے، اس بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے۔ اس امت کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دے۔ آپ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر بنارس میں رہتے ہیں، تو شہر قصہ میں اگر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تو دوسرے ملک کا میٹر ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کر لیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کے اوپر آنے والی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، ان کے یتیم ہونے والے بچوں میں اپنے بچوں کو تلاش کریں، ان کی بیوہ ہونے والی عورتوں میں اپنے گھر کا درد محسوس کریں۔ نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ اکبر، نبی مثال دے تو نبی سے بہترین مثال کون دے سکتا ہے؟ فرمایا اے مسلمانوں، تمہاری آپس کی ہمدردی، محبت اور پیار اور رفاقت کی مثال ایسی ہو جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، جیسے ہیومن باڈی ہوتی ہے، مانو شریر ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں ایک حصے میں تکلیف ہو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے بہتے ہیں، پورا بدن کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں اتنے جڑے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک چھوٹی سی تنظیم بنی ہے اور آپ کے شہر کے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بنی ہے، اور وہ بھی اگر آپ کو اتحاد کا درس نہیں دے پا رہی ہے، تو پھر ہم کس بات کا انتظار کریں؟ پھر تو ہم تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تب تو اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اتحاد پیدا کیجیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب تک آپ ملت کا درد اپنے دل میں نہیں پیدا کریں گے، جب تک آپ کے اندر امت کا درد، آپ کے نبی اسی درد کو لے کر جیتے تھے۔ کل جمعہ کا دن آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں اتنا پریشان ہوتے ہیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں۔
نبی کو چنتا اس بات کی، فکر اس بات کی، ٹینشن اس بات کی، لوگ ایمان کیسے لے آئے؟ یہ چنتا آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، یہ قرآن دوسروں تک کیسے پہنچے؟ یہ توحید دوسروں تک کیسے پہنچے؟ یہ درد آپ کے اندر ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ آج تو صاحب ہم نے فتوے دے کے رکھے ہیں، فلاں سے ہاتھ ملایا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں سے سلام کر دیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ہم نے تو یہ فتوے دے کے رکھے ہیں۔ نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے۔ یہ بھائی کا بھائی پر حق نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ پڑوسی کا پڑوسی پر نہیں بتایا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر آپ کی ڈکشنری میں اگر صرف آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو بات الگ ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے بگڑا ہوا مسلمان ہی مان لو، چاہے اپنے عقیدے کے سے کمزور عقیدے والا مسلمان مان لو، اپنے سے کمزور ایمان، اگر مسلمان مانتے ہو تو نبی کی یہ حدیث سن لو، نبی نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ جو گریٹنگ کا طریقہ اسلام کا ہے، دنیا میں اس طریقے کی نظیر نہیں۔ دنیا کے اور مذاہب میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، کہیں ان کے معبودوں کا نام لے کے پکارا جا رہا ہے۔ اسلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ ارے دشمنی کی آدھی برف تو اسی پر پگھل جائے گی۔ سامنے اگر مسلمان مل گیا، جتنا بھی کٹر دشمن ہے، سلام کر دیا آپ نے تو دشمنی کی برف تو یہی پگھل گئی۔ آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی، آپ نے سلامتی کی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعائیں کر دی۔ نبی نے فرمایا پہلا حق ہے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان آپ سے مشورہ مانگے، نصیحت مانگے تو صحیح مشورہ دو، غلط رائے مت دو، غلط مشورہ مت دو، اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی چاہو۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ چوتھا حق کیا ہے؟ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سامنے چھینکے اور چھینک کر کے الحمدللہ پڑھے تو آپ کو یرحمک اللہ۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرو۔ یہ 6 حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان۔ ہمارے یہاں یہ تمام چیزیں غائب ہو رہی ہیں میرے پیارے ساتھی، یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق غائب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ماحول بنا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ماحول نہیں۔ ہماری غلطی دوسرے کی غلطی ہے ہماری، ہم اپنی ہم نے کئی بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر جج بن جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر وکیل بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں پر وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر جج بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کتنا بڑا دل تھا ان کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی منافقوں نے، منافقوں کے ساتھ اس تہمت لگانے میں 3 نیک دل والے سچے ایمان والے 3 لوگ بھی شامل ہو گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ہمارے یہاں سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ۔ حضرت عائشہ پر جو جھوٹا الزام لگا، منافقوں کے ساتھ 3 لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ کون کون؟ حضرت حسان بن ثابت، اور اسی طریقے سے حضرت مصطح بن اساسہ، اور اسی طریقے سے حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 لوگوں کا نام آتا ہے۔ ان 3 لوگوں کو بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات میں، تو ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا سزا دی گئی، جو اسلام میں سزا ہے۔ اگر کسی عورت، پاک دامن عورت پر اگر جھوٹی تہمت لگائی جائے، بدکاری کی تہمت لگائی جائے تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اب غور کیجیے گا جو پوائنٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے ایک خالہ زاد بھائی تھے، ان کے کزن تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ حضرت ابو بکر ان کو مہینے کا خرچ دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے رشتہ داری بھی تھی، وہ غریب بھی تھے، مہاجرین میں سے تھے۔ جب قرآن کی آیت اتری اور 80 کوڑے مارے گئے تو ظاہر ہے ہر باپ وہی کام کرے گا جو حضرت ابو بکر نے کیا۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم، میں آج کے بعد مصطح کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ ان
کی بیٹی پر غلط تہمت لگانے والوں میں مصطح شامل تھے. انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد ایک ایسا خرچ نہیں کروں گا. جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، جو تم میں سے اہل فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. ایسی قسم نہ کھائیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اللہ تم کو معاف کر دے. جب قرآن کی آیت اتری حضرت ابوبکر نے فوراً اپنی غلطی سے رجوع کیا اور روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ ہم تو یہی چاہتے تھے ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد وہ جو خرچ کرتے تھے اپنے خالہ زاد بھائی پر وہ خرچ کرنے لگے. یہ کتنے بڑے کلیجے کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی پر کوئی غلط تہمت لگائے اور آپ قرآن کے اترنے کے بعد اس پر پیسہ خرچ کریں، اس کو مہینے کا خرچ دیں. یہ کام صحابہ نے کر کے آنے والی نسلوں کو ایک مثال دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک میدان جنگ میں دشمن کو انہوں نے بچایا اور قریب تھا کہ دشمن کو قتل کر دیں. دشمن نے ان کے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو. کہا کہ ارے آپ تو میرے اوپر قابو پا گئے تھے، کیوں نہیں قتل کر دیا آپ نے؟ کہا کہ ابھی تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، ابھی تک اللہ کے لیے تجھ سے قتال کر رہا تھا. اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، اب اگر میں نے تجھے قتل کیا تو یہ ذاتی انتقام ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام تھے. نبی اکرم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جو تسبیح سکھائی تھی، تسبیح فاطمہ، شاید آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو پڑھنا چاہیے. رات میں سونے کے ٹائم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے. یہ پیارے رسول نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ تسبیح سکھائی تھی اور نبی نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے کہ اگر یہ تسبیح پڑھ کے رات میں سو جاؤ گی تو تمہیں کسی غلام کی، کسی خادم کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تسبیح فاطمہ کی حدیث بیان کرتے ہیں تو حضرت دیکھیے ہمارے بیچ میں اور صحابہ کے بیچ میں کیا فرق تھا، ہمارے بیچ میں اور اہل بیت کے درمیان کیا فرق تھا. ذرا غور کریں، ان کے ایمان اور تقوی کی مثال دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تسبیح فاطمہ کے واقعے کو بیان کیا، مسند احمد کی روایت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت علی نے کہا کہ جب سے نبی سے یہ تسبیح میں نے سنی ہے تب سے یہ تسبیح میں برابر پڑھتا ہوں، رات میں جب بھی سوتا ہوں میں یہ تسبیح پڑھ کے سوتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا ولا لیلۃ الصفین، اے حضرت علی آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی، جنگ صفین کی رات تھی. اگلی صبح دشمن کے ساتھ جنگ ہونی تھی. اس جنگ کے آپ لیڈر تھے. اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی ٹینشن تھی آپ کے دماغ پر. کیا اس رات بھی جب آپ سوئے تو یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولا لیلۃ الصفین، میں صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا. صحابہ کرام گفتار کے قاضی نہیں تھے، کردار کے قاضی تھے. وہ جو حدیثیں سنتے تھے، جو باتیں سنتے تھے اللہ کے رسول پر عمل کرتے تھے. اور یہ کام مرد ہی نہیں عورتیں بھی کرتی تھی اس دور میں. حضرت ام حبیبہ پیارے رسول کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے. 12 رکعت جو سنت نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہے. 12 رکعت سنت ہے، سنت رواتب جن کو بولتے ہیں، سنت موقتہ جس کو بولتے ہیں. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی سنی ہے، یہ فرمان سنا ہے، یہ 12 رکعتیں میں نے کبھی چھوڑی نہیں ہے. یہ ایک خاتون کہتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج اتحاد کی باتیں اور ملی اتحاد کی باتیں اور جو ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق کی باتیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں. ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دور فتنوں کا دور ہے میرے نوجوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کا دور ہے. ابھی آج آپ نے سنا ہوگا اسی ملک میں ایک ایتھیسٹ کا مناظرہ ہوا ایک مسلمان عالم دین سے. ایک ایتھیسٹ جاوید اختر جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، اس پر مناظرہ اور بحث ہوئی تھی. آج بڑا وائرل ہوا ہے اس کا ویڈیو. اور جاوید اختر جیسا آدمی جو بڑا زبان دانی کا دعویٰ ہے اور بڑا ادیب ہے اور بڑا بولنے کا ماہر ہے، لیکن جب سامنے والا پڑھا لکھا اور دلائل سے بات کرے تو جاوید اختر کی زبان بھی بند ہو گئی. ایک میسج یہ ہے ملا آپ کو کہ اس دور میں اس طریقے کے فتنے بہت پیدا ہوتے ہیں. کوئی اللہ پر بھی سوال اٹھائے گا، کوئی رسول پر بھی سوال اٹھائے گا، کوئی قیامت پر بھی سوال اٹھائے گا، کوئی جنت کا مذاق اڑائے گا. ایسے
से फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान से जुड़ो, इल्म से जुड़ो, दीन से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, दीन के ऑथेंटिक सोर्सेस से दीन सीखो मेरे प्यारे साथियों। वो इल्म जो आपको कब्र में काम आएगा, वो इल्म जो आपको मैदान महशर में काम आएगा, वो इल्म हासिल करो। दुनिया का इल्म तो हासिल करो, साथ में दीन का वो बेसिक इल्म, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है, ये जो दीन का बेसिक इल्म है, इसको जरूर हासिल करो मेरे प्यारे साथियों। और आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि आज मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से एक पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान की वो आयत हमारे लिए स्लोगन होनी चाहिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। कोई तंजीम अगर 100 साल पहले की प्लानिंग करके आज मुल्क के हर शोबे में हावी हो चुकी है, तो आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हम ये नहीं कहते कि आप नफरत का जवाब नफरत से दें। हमारा तो कल भी वही पैगाम था और आज भी वही पैगाम है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नफरत के इन पौधों को अल्लाह के रसूल के बताए हुए मोहब्बत के हथियार से हमें खत्म करना है मेरे प्यारे साथियों। मेरे नबी का अखलाक क्या था? जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। वो अखलाक की तलवार आपके पास होनी चाहिए। आप इस मुल्क में आप देखें, आए दिन मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, आए दिन जुल्म के वाकयात हो रहे हैं। अभी बिहार का एक लेटेस्ट वाकया आपने देखा होगा कि एक मुसलमान लड़की के चेहरे से नकाब खींचा गया। ये सारे वाकयात इस्लामोफोबिया की अलामत है। ये वाकयात ये बता रहे हैं कि मुल्क में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है। मगर मेरे प्यारे साथियों, इनके बावजूद ये अल्लाह का दीन है, ये इस्लाम अल्लाह का दीन है, और ये नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदाजन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये इस तरीके की हरकतें इस दीन को नहीं मिटा पाएंगी। ये दीन है और क़यामत की सुबह तक ये दीन बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर की सदाएं हवाओं में फजाओं में बुलंद होती रहेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये कलमा क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। और जब तक रूए ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला है, ये ज़मीन खत्म नहीं होगी, ये दुनिया फना नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी हमारे मौलाना शुएब साहब ने जो तिलावत की थी, जो आयत उन्होंने पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह को अपना रब मानने के बाद उस पर जम जाओ, डट जाओ, इस्तिकामत पैदा करो। आने वाले दौर में आपको इस्तिकामत की जरूरत पड़ेगी। याद रखो मेरे भाइयों, आपने अगर इस्तिकामत का पाठ नहीं पढ़ा और ईमान के रास्ते पर नहीं जमे रहे, आने वाला दौर बड़ा नाजुक है और आपके ईमान को कभी लालच देकर के खरीदा जाएगा, कभी डरा धमका करके आपके ईमान से आपको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इस्लाम के दुश्मनों की प्लानिंग यही है कि आपको मुर्तद कर दिया जाए, आपको दीन से हटा दिया जाए। लेकिन कामयाब वही लोग होंगे जो इस दीन पर कायम रहेंगे, जो तौहीद पर कायम रहेंगे, जो ईमान पर कायम रहेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें तौहीद सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमारे दरमियान मिली इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाल आलमीन हमारे दिलों में अपने रसूल के सहाबा की, रसूल के अहले बैत की और तमाम लोगों से जिनसे मोहब्बत का कुरान सुन्नत में हुक्म दिया गया है, उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इलाल आलमीन हमें किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना दे, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। रहम कर अपने न आई ने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के राते हुए
دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ہم پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. محترم علماء کرام, بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, اسلامی بھائیوں, آج کا یہ پروگرام مسجد عارف کچی باغ بنارس میں متحدہ علماء کونسل جو بنارس کے مسلمانوں کی ایک اجتماعی تنظیم ہے, ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم کی طرف سے آج اس مسجد میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.